الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ محترم سامعین، اللہ نے جو دین ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا اور پھر اس کو ہمارے نبی پر مکمل بھی فرما کر قیامت تک کے لیے محفوظ فرمایا، اور اس بات کا اعلان فرمایا کہ اب قیامت تک جس بھی انسان کو ہدایت کا راستہ پانا ہے اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے اسلام کے سوا کوئی راستہ نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کوئی اس کے بعد بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا تو بہرحال اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوگا، اور ایسا شخص جو ہوگا وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا۔ اور پھر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل میں خاص طور سے یہود نے کیا کیا تھا؟ وہ اللہ کے کچھ احکام کو تو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو کوئی ایسا عمل کرے اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں عذاب ہے۔ آج ہماری کنڈیشن یہی ہے، آج ہماری حالت یہی ہے۔ رمضان آیا، نماز کو آ رہے، رمضان کو آیا تو نماز چھوڑ رہے ہیں۔ یہ کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث میں آیا ہوا ہے، کس امام کے پاس میں فتویٰ ہوا ہے یہ کہ رمضان میں پڑھو پابندی سے، بعد میں تمہاری مرضی، پڑھے تو پڑھے، نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ صریح جرم ہے، کفر کے مطابق کام ہے۔ یہ وہ کام ہے جو یہودیوں نے کیا ہے، اور اس میں بھی ایسی دو جان پہ آ رہے کہ عبادت کا ذکر کا مہینہ، سلام پھیر کے کم سے کم تسبیحات بھی نہیں، سلام پھیرے کے ایسا بھاگ رہے دکانوں پہ، اپنی چوپالوں پہ، کہ بس نہیں گئے تو پتہ نہیں کیا خسارہ ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ انتہائی غلط طرز عمل ہے جو معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہر جگہ، ایک آدھ جگہ رہتے چلو بات ہے، کہیں بھی چلے جاؤ، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، کسی بھی بستی میں چلے جاؤ، کسی بھی علاقے میں چلے جاؤ، کسی بھی جماعت اور مسلک کی مسجد میں چلے جاؤ، بس ایسی حال ہے۔ عبادت کے اس مہینے میں بھی 2 منٹ نہیں لوگوں کے پاس اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ 5 وقت کی نماز سال کے 12 مہینے ویسی فرض ہے جیسی رمضان میں، سال کے 12 مہینے۔ لیکن عید کے ہی دن دیکھ لینا، جو ابھی دکھ رہے نا نماز کو آ رہے برابر، عید کے دن سے ہی ان کا پتہ نہیں رہے گا، وہ جمعے کو ہی نظر آئیں گے تو۔ یہ کیسا دین ہے؟ یہ یہودیوں والی جرمانہ مجرمانہ جو ہے نا روش ہے یہ۔ اسی پر اللہ نے ان سے کہا تھا کہ تم دین کے ایک حصے کو مانتے اور ایک حصے کو نہیں مانتے۔ رمضان میں مان رہا اللہ کو، دین کو، قرآن کو، حدیث کو، اور رمضان ہوتے سے نہیں ماننے کو تیار ہے۔ اور نہیں ماننا 2 طرح کا رہتا ہے، ایک تو یہ کہ آدمی زبان سے بول دے بھائی ٹھیک میں نہیں مانتا اس چیز کو، اور ایک ہے کہ آدمی دیکھ رہا کہ یہ چیز دین میں ہے، یہ فرض ہے، یہ سال کے 12 مہینے نماز فرض ہے، پھر نہیں آ رہا، اور عمل سے انکار ہی کر رہا ہے وہ، اور ہوں گی تو ہوں گی، میرے کو نہیں معلوم، رمضان میں پڑھ لیا بس ہو گئی۔ اور یہ اچھا پھر رمضان میں بھی کیا ہے، دوستوں کا ایک گروپ بنا ہوا ہے سب کا، فونوں پہ بلا لیتے، آج افطار کو وہ ڈھابے پہ، آج افطار کو وہ اس کے یہاں پہ ہے چھت پہ، سب آ جاؤ ادھر، اور وہاں پہ دھوم مستیاں، ہنسی مذاق، اور پھر اس کے بعد میں رات کی الگ میٹنگ ہے، وہ رات کی میٹنگ الگ ہے۔ 4 فرض پڑھ رہے عشاء کی، سیدھی 2 صف غائب ہو جا رہی پیچھے سے، سیدھی 2 صف،
8 तरावी हुई, फिर पीछे एक और सब गायब। वितर हो गए तो 2 में से फिर एक सब गायब। ऐसा छुट रहे मस्जिद से तो घबरा के ऐसा भाग रहे कि पता नहीं और थोड़ी देर बैठे तो कोई धमाका हो जाएगा, छत सर पे आ जाएंगी, क्या तमाशा है। दीन को खेल बना लिया, जिसकी मर्जी में जैसा आएगा वैसा दीन इख्तियार करेगा, तो ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये है कि जो अल्लाह ने उसके रसूल ने हुक्म दे दिया है वो दे दिया, समझ में आए ना आए, पसंद आए ना आए, मानते हो तो सीधे तरीके से मानो, वो भी दिल की रजामंदी के साथ। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो दे वो लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। नहीं मैं ये तो लेता तो हूँ मगर ये मैं इससे नहीं रुकता हूँ, तो अल्लाह के यहाँ से अल्लाह इंसानों का ईमान काबिल कबूल नहीं। एक चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ अल्लाह ताला ने जो बात इरशाद फरमाई है, मैंने जो आयत पढ़ी है अभी, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत है ये, कि उस रोज़ दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। कब? जब इंसाफ का दिन होगा। आज तो एक दूसरे के बड़े गहरे दोस्त हैं, वो नमाज को नहीं गया तो ये भी नहीं जाता, वो रोज़ा छोड़ रहा तो ये भी छोड़ रहा है, बहुत गहरी दोस्ती है। ये दर्स में नहीं बैठ रहा तो वो भी नहीं बैठ रहा है, बहुत गहरी दोस्ती है। वो बुरा काम कर रहा है तो ये भी बुरा काम कर रहा है, दोस्ती बहुत गहरी है। जब ऐसे बेदीन और गुमराह दोस्तों के नतीजे में हिसाब सामने आएगा और जहन्नम खुली भी होगी, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि उस रोज़ दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। ये बीवी बच्चे, ये ख़ानदान वाले, ये घर वाले, ये हिमायती, अगर दुनिया में इन लोगों की वजह से इंसान ने नेकी छोड़ी होगी, दीन छोड़ा होगा, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी इनकी खुशी के लिए किया होगा, तो फिर ये उसके कल काम नहीं आने के, और ये सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, अल्लाह ताला कह रहा है। और अब कह रहा है, जो क़यामत के दिन का हाल जानता है कि क्या होने वाला है, कौन जहन्नम में जाने वाला है, कौन जन्नत में जाने वाला है, ये आज उसको मालूम है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलयंजुर मन युखालिल, दोस्ती किससे कर रहे हो ना ज़रा देख लो, क्योंकि इंसान आदमी के दोस्त पर होता है। और फिर एक और उसूल आपने बताया, अलमरउ मा मन अहब्ब, हर इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ उठेगा जिससे उसको मोहब्बत है। अब अगर हम बेनमाजियों से मोहब्बत रखते हैं, बेदीनों से मोहब्बत रखते हैं, तो हम दीन पे चल के भी उनके साथ उठाए गए तो फिर हमारा अंजाम क्या होगा। दुनिया की मामलात में इजाज़त है कि उनसे हुस्न सुलूक जो तुम्हारा हक़ है वो करो, लेकिन इनसे ऐसी दोस्ती ना रखो कि ये तुम्हें भी अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के दीन से गाफिल कर दे। उनको नसीहत करो अच्छे तरीके से, उनको दीन पर लाने की कोशिश करो, मगर आम तौर से ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। साला बहनोई को मस्जिद में लाने में कामयाब नहीं होता, बहनोई साले को पिक्चर में ले जाने में कामयाब हो जाता, उसको मानना पड़ता, वो बहनोई है। साला नमाजी है, वो बोला चलो भाई मियाँ हो गई अजान हो गई, नमाज पे जाएंगे, चलना बे बहुत नमाजी होगा कि चल ज़रा मार्केट जाके आएंगे, चल चल। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, हम ध्यान नहीं देते इन पर, मामूली चीज़ समझ रहे हैं हम इसको। बेगम साहिबा बता रही हैं नए नए रास्ते, ये करना ही पड़ता। मेरे बहना भी सब आने वाले, बुलाना पड़ता तुमको, और उनको देना भी पड़ेगा सबको।
اس میں اتنی دھمک نہیں، اتنی رمق نہیں، اتنی مردانگی نہیں کہ کیا تیرے باپ کا دین ہے کہ تیری ماں کا دین ہے، یہ کہاں سے لائی تو؟ یہی روپیہ کسی غریب پہ خرچ کریں گے تو اجر و ثواب ملے گا، یہی روپیہ اپنے بچے بچی کی طرف سے صدقہ کر دیں گے تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا، نہیں، یہ پورا گردن جھکا کے تیار، بلاؤ نا، میں نے کب منع کرا، سب کو بلاؤ، لگنے تو کیا لگتا، کمارے کائے کے واسطے، ایسا بولتا اچھی نہ تھا، کمارے کائے کے واسطے۔ اور جب آئی سی یو میں جاتا تو چھٹی کہاں بھیجتا؟ اللہ کے گھر میں، دعا کرو بولتا۔ ارے ان سے کرانا، ارے جن کو بلایا تھا رسم میں، جن کو اہر پٹیں دیا تھا ان کو بولنا، ان کو بول کہ آئے تھے، کھا کے گئے تھے حلق تک، کپڑے لے کے گئے تھے، ساڑی اور لہنگا بھی دیا تھا، لنگی اور بنیان بھی دیا تھا، کہاں ہے وہ؟ تو وہ تو نماز کے بھی کام کے نہیں ہے، دعا کیا کریں گے؟ یہاں اللہ کے گھر میں بھیجتا چٹھی، جن کو گالیاں دیتا رات دن، ان کو بولتا پھر دعا کرو۔ کیسا عجیب حال ہے ہماری دینداری کا، کیا ہماری عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں؟ اپنے بارے میں اپنا بھلا برا بھی ہم سوچنے کو تیار نہیں، دوسروں کا تو خیر جانے دو، اپنے بارے میں تو سوچو کہ ہم بھی تو ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں نا بھائی، ہم بھی تو سب الحمدللہ مسلمان ہیں نا، اور ہم کو پورا یقین ہے، ایمان ہے ہمارا، یہ ایسا ہونے والا ہے قیامت کے دن جو اللہ بول رہا ہے اپنی کتاب میں آج، جو ہم 5 پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ ہونے والا ہے، تو پھر کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو بدلتے؟ کیوں ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہم جو دین سے دور ہیں اور دور کرتے ہیں، جن کو اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول کی حدیث سے، سنت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، ان سے ہماری رشتہ داریاں، ہماری دوستیاں کیوں اتنی گہری ہیں، اور دیندار آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ان کا بھی صحیح نہیں ہے معاملہ، وہ دین پہ ہو کے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے۔ کیسی خطرناک صورتحال ہو گئی آج ہماری۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہر چیز کو بیان کر کے ہم کو ہر خطرے سے آگاہ کر دیا ہے، ہر نقصان سے بچنے کا اللہ نے راستہ بتا دیا ہے کہ اس دنیا میں اگر کسی کی رشتہ داری، دوستی اور محبت کی وجہ سے تم اللہ کے ذکر سے منہ موڑو گے، اللہ کے احکام توڑو گے، رسول کے طریقے کو چھوڑو گے، تو کل یہ تم ایک دوسرے کے دشمنی رہو گے، یہ دوستی کام نہیں آنے کی، یہ دوستی کام نہیں آنے والی ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ وہ سب نقشے اللہ نے قرآن میں کھینچے ہوئے، 2 دوستوں کا نقشہ کھینچا اللہ نے قرآن میں، جس میں سے ایک بے دین تھا اور ایک ایمان والا دیندار تھا، تو وہ بے دین اپنے اس دوست کو بہت کوشش کرتا تھا گمراہ کرنے کی، لیکن وہ ہوا نہیں۔ پھر جب آخرت میں پہنچے دونوں، تو وہ جو دیندار بندہ تھا اللہ کا، جو اس کے بہکاوے میں نہیں آیا، دوستی کے بھرم میں نہیں آیا، اپنی سیدھی راہ چلتا رہا، تو وہ کہے گا تو نے تو میرے کو تباہ کر ڈالا تھا، اچھا ہوا میں نے تیری بات نہیں مانی۔ اور ایک دوسرا ہے جو بہک گیا، تو وہ بولے گا ارے توبہ توبہ، ہے میری بدبختی، میں نے تیرا طریقہ نہ پکڑ کر نبی کا طریقہ پکڑا ہوتا تو آج میں اس برے حال میں نہ ہوتا۔ تو یہ ہم کو سمجھنا ہے، یہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے، یہ سب دنیا کی سانس ہے، جب تک یہ رشتے ناتے سب اسی وقت تک ہے، آخرت میں سب ہوا ہو جائیں گے۔ سب سے زیادہ گہرا رشتہ خون کا رشتہ رہتا، ماں باپ، بیٹا بیٹی، بیوی، یہ سب سے مضبوط رشتے ہیں دنیا کے، ان سے مضبوط رشتہ نہیں۔ اللہ ان کے بارے میں خود کہہ رہا ہے، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ تو اس واسطے ہم کو اس مکمل دین میں اللہ کے رسول نے یہ ہدایت بھی فرما دی ہے کہ دیکھو
جس سے دوستی کر رہے ہو نا، دیکھ بھال کر کرو، کیونکہ آدمی دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ بے نمازی، جواری، شرابی، جاہل قسم کے لوگ، وہ چاہے رشتہ دار ہوں یا پڑوسی ہونے کے ناطے ان سے دوستی اور ہمدردی کا تعلق ہو، اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ہر مسلمان کو۔ جہاں دیکھو کہ یہ فلاں رشتہ دار اب ہم کو بے دینی کی طرف لے جا رہا ہے، خود بھی غلط کام کر رہا ہے، ہم کو بھی اس میں شریک کر رہا ہے، خوبصورتی کے ساتھ اس سے کنارہ کر لو، اسی میں نجات ہے۔ ورنہ اللہ نے تو صاف صاف تنبیہ کر دی ہوئی ہے، جو کچھ ہے اس دنیا کی حد تک ہے تمہاری دوستیاں، رشتہ داریاں، باقی قیامت کے دن یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اور یہ تمہاری اولاد، یہ تمہارا مال اس دن تم کو کچھ بھی فائدہ پہنچا نہیں سکے گا، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، ان کا حساب ہونا ہے۔ صحیح طریقے سے استعمال ہوا تو بچ گئے، اجر لے کے جنت میں چلے جائیں گے، غلط طریقے سے استعمال ہوا تو یہی مان لو اسباب گلے کا توق بن جائیں گے۔ اس واسطے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو ہر طرح سے وہ باتیں بتا دی ہیں جن سے ان کا آخرت میں نقصان ہو سکتا تھا، یا جس کی وجہ سے یہ دین کے راستے سے ہٹ سکتے تھے۔ اس میں سے ایک چیز ہے، آدمی عہدے کا طلبگار ہوتا ہے، میں صدر بن جاؤں، میں امیر بن جاؤں، میں امام بن جاؤں، میں چودھری بن جاؤں، میں کمیٹی کا چیئرمین بن جاؤں۔ یہ انسان کی فطرت میں ہوتی، یہ چیزیں عزت کا سبب سمجھی جاتی ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا آپ کی شان ہے اور کیا آپ کی رسالت ہے مکمل، آپ نے اپنے ایسے صحابہ کو جن کے بارے میں آپ کو خبر ہے کہ یہ کس کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے، انہوں نے جب آپ سے کوئی عہدہ طلب کیا تو آپ نے بڑی محبت کے ساتھ ان سے کہا کہ اے میرے صحابی، اس عہدے سے دور ہے، یہ فتنہ ہے، تو اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ آج تو عہدے پانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے عہدے بڑھائے جا رہے ہیں، آج تو جماعتوں میں نئی نئی شاخیں نکالی جا رہی ہیں، یہ بچوں کی، یہ بالکل ینگ لوگوں کی، یہ ایجیٹ لوگوں کی، یہ اور ایجیٹ لوگوں کی، تو سب کا صدر الگ، اور بس اس میں کھینچ رہے ہیں۔ عہدے کے طلبگار، شہرت کے طلبگار، یہ لوگ ہمیشہ سے فتنہ برپا کرتے رہے ہیں، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اور یہ کام وہی کرتا ہے جو دین پر چلتا نہیں اور دین کو اچھی طرح جانتا نہیں، یا جانتا ہے تو کم سے کم اس کی فطرت صحیح نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں تجھے کمزور دیکھتا ہوں اور میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اس لیے تیرے لیے میری نصیحت یہ ہے کہ تو دو آدمیوں پر بھی حاکم نہ بننا اور نہ کسی یتیم کے مال کا نگراں بننا۔ رواہ مسلم۔ آپ اپنے صحابہ کی کمزوری سمجھتے تھے، ان کی خوبی سمجھتے تھے، اور ان کو اس کمزوری سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، اور اس خوبی کو ان کے بڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں آپ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اے ابو ذر، میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تو ایک کمزور آدمی ہے، کمزور آدمی مراد جسمانی کمزوری نہیں، یہ عہدہ، دولت یہ ملی تو اس کو ہضم کرنے کی طاقت بھی ہونا نا، ہضم کرنے کی طاقت بھی ہونا اس کو، سب کو ہضم نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ آ گئی دولت کی، اکڑ گیا،
مل گیا عہدہ کہ سالہ میں تو سانپ بن گیا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب صحابہ کو پوری طرح اس سے باخبر بھی رکھتے تھے، اور جس صحابی کے اندر ایسی کوئی کمزوری نظر آتی اس کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے پہلے ہی تنبیہ کر دیتے تھے۔ ثعلبہ کو بھی ایسی چونکایا تھا نا آپ نے، وہ جو آیا تھا آپ کے پاس کہ آپ دعا کیجئے کہ میرا مال بڑھ جائے، اور آپ نے اس کو منع کرے تھے کہ دیکھ تیرے لیے یہ خطرہ ہوگا، نہیں مانا تھا، نہیں دعا کر دو بولے مال بڑھ جائے بولے میرا۔ نتیجہ رسول اللہ کو دیکھ کر، رسول اللہ پر ایمان لا کر، رسول اللہ کے ساتھ رات دن رہ کر آخر کیا پایا؟ جب اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی، مال بڑھ گیا، پھنس گیا دولت میں، اور آخر کو نمازوں سے بے پرواہ ہو گیا، جمعہ بھی جانے لگا، جماعت تو چھوٹی جمعہ بھی جانے لگا، اور پھر دوسرے احکام دین کے چھوڑ بیٹھا۔ زکوٰۃ کے واسطے اللہ کے رسول نے عامل بھیجے تو اس کو زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا، اور پھر اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا جب اس نے بھیجی زکوٰۃ، آیات اترنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ اللہ نے ایسی ایسی آیات اتاری ہیں، لوگ بول رہے ہیں کہ یہ آیتیں تیرے بارے میں، تو پھر گھبرا کے زکوٰۃ کا مال لے کے آیا تھوڑا سا، بولے یا رسول اللہ میرے سے بھول ہو گئی تھی، یہ لے لیجیے۔ بولے اللہ نے تیری زکوٰۃ لینے سے مجھ کو منع کر دیا ہے۔ اللہ نے جس کا صدقہ رد کر دیا، اب اس کو بچا کیا پھر؟ یہ دنیا میں تو موقع ہے، آدمی توبہ استغفار کر کے اپنے گناہ معاف کرا لے، آخرت میں اللہ رحم کر دے گا۔ اب دنیا میں اللہ نے اس کو بولا رد ہے اس کا، اور رسول نے رد کر دیا، مر گیا، ختم ہو گیا۔ ابوبکر صدیق کے زمانے میں زکوٰۃ بھیجا، نہیں لی حضرت ابوبکر صدیق نے بھی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھیجا، حضرت عمر نے بولے کہ جس کی زکوٰۃ اللہ اس کا رسول نہ لے وہ میں کیسے لوں، چل نکل یہاں سے۔ پھر حضرت عثمان کے زمانے میں بھیجا، حضرت عثمان نے بھی نہیں لی، اور حضرت عثمان کے زمانے میں آخر کار مر گیا۔ مال کیا لے کے گیا؟ اور لے کے گیا یہ تباہی ساتھ میں، اللہ کا غضب، رسول کی ناراضی۔ یہ ہوتا ہے ہضم بھی ہونا ہو، ایسی جن کو اللہ تعالیٰ حکومت میں کوئی عہدہ دے دیتا ہے، حکمراں بنا دیتا ہے، جماعتوں میں کوئی عہدہ دے دیتا ہے، بس وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم تم کو اگر ادھر سے ادھر بھی جانا ہے تو ہم سے پوچھو، نہیں پوچھے تو تم گئے کیوں، چلو۔ یہ وہ فتنے ہوتے ہیں جو انسان کی آخرت کو ایسا تباہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں گھس گئے تو اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنا حرص، لالچ اور یہ عہدوں کی طلب، جاہ و حشمت کی طلب انسان کے دین کو تباہ کرتی ہے۔ اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے ان چیزوں سے، اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ تو آپ نے اپنے صحابی سے یہ فرمایا۔ اور ایک اور حدیث آپ ہی سے روایت ہے حضرت ابوذر سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے کسی جگہ کا عامل یعنی سرکاری عہدیدار نہیں بنا دیتے؟ یعنی اللہ کے رسول میں بھی آپ کا پرانا ساتھی ہوں، صحابی ہوں، سابقون الاولون میں ہوں، مکہ کے دور میں ایمان لایا ہوا ہوں، میرے کو بھی کوئی عہدہ دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مارا اور فرمایا اے ابو ذر تو کمزور ہے، اور یہ منصب ایک اہم امانت ہے، یہ قیامت والے دن رسوائی اور ندامت کا باعث ہوگا۔ جب یہ اللہ کے رسول کا فرمان ایک صحابی نے سنا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، وہ فوراً حضرت عمر کے پاس آئے۔ ان کو جیسی یہ معلوم ہوا کہ جس کو بھی عہدہ ملتا ہے، ذمہ داری ملتی ہے، اگر اس نے خود سے چاہی تو پھر تو اللہ اس کو تباہ کر دیتا ہے، اگر اس کے چاہے بغیر اس کو عہدہ ملا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اس ذمہ داری میں اجر ملتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے۔ تو ایک صحابی آیا، کہا ہے امیر المومنین یہ عہدہ مجھ سے لے لیجیے، یہ میرے بس کا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں یہ عہدہ واپس لے لو، آپ میرے کو آزاد کر دو۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ یہ ذمہ داری کل قیامت کے دن بہت بھاری پڑے گی، پل صراط کانپنے لگ جائے گا۔ تو کہا تم یہ چاہتے ہو پھر اکیلا عمر ہی اس پر مر جائے؟ یہ کون کرے گا پھر؟ جاؤ اپنے عہدے پر قائم رہو۔ ایسے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے۔
یہاں تو مسجدوں میں جب الیکشن ہوتا تو مسلمان پوری وہ شیطانی سیاست کے کھیل کھیلتے، اس میں بھی گروپ بندیاں رہتی. وہ بولتا میں صدر بن جاؤں، اس کی خواہش رہتی میرے کو صدر بنا دینا، اس کی خواہش رہتی میرے کو صدر بنا دینا. عہدے کی خواہش کرنے والا اور عہدے پر اپنے کو بڑا سمجھنے والا انتہائی ذلیل اور انتہائی کمزور انسان ہوتا ہے. اللہ کے بندے امانتوں کو، ذمہ داریوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو نبھاتے ہیں، اور اس طرح سے نبھاتے ہیں کہ نہ بندوں کو شکایت ہو اور نہ رب کے پاس پکڑے جائیں. یہی ہمارے قرن اول کے مسلمانوں کا، عام مسلمانوں کا بھی اور ہمارے خلفاء و حکمرانوں کا بھی یہی معاملہ رہا. اتنی بڑی بڑی حکومتیں سنبھال کر کیا زندگی کوئی جی کر گئے وہ تقویٰ و پرہیزگاری کی. تو یہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ یہ قیامت والے دن رسوائی اور ندامت کا باعث ہوگا سوائے اس شخص کے جو اسے حق کے ساتھ اہلیت کی بنیاد پر حاصل کرے. آج کیوں نظام خراب ہے پوری دنیا کا؟ رشوت دے کے لگ رہے، سب رشوت دے کے لگ رہے. ڈاکٹر رشوت دے کے ڈگری لے رہا، انجینئر رشوت دے کے ٹھیکہ لے رہا، کرمچاری رشوت دے کے لوگوں کے کام بنا رہا. سب حرام خوری میں لگے ہوئے ہیں. عوام تباہ ہو رہی ہے، ملک برباد ہو رہا ہے. پھر رب ناراض ہو رہا ہے، آسمان سے عذاب کے ٹکڑے برس رہے ہیں. نااہلوں کو عہدے دیے جا رہے ہیں. رشوت پہ کام چل رہا ہے نا. نوکریاں حق ہے انسان کا. ایک آدمی باصلاحیت ہے، ذہین ہے، اپنی محنت سے بیچارہ پاس ہوا، اچھے نمبر لایا، اس کو نوکری نہیں ملنا ہے. نوکری اس کو ملے گی جس کے بعد ڈگری کیسی بھی ہو، کم زیادہ 15 لاکھ ہو نیچے سے دینے کو. اسی لیے تو اسلام سے دشمنی ہے نا سب کو. غیروں کو تو ہے، مسلمانوں کو دشمنی ہے. یہ مسلمان جو پرائیویٹ اسکول کھول کے بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ استحصال کر رہے ہیں لوگوں کا. میٹرک میں جوں توں کر کے پاس ہونے والوں کو لگا دیے وہاں پہ ٹیچر بنا دیے. نماز کا مسئلہ ہے، کوئی اہمیت نہیں مسلمانوں کے پاس. کوئی بھی تیار ہوگا اس کو کھڑے کر دیتے، چل تو لے لے، 4000 روپے دے دیں گے مہینے کی، تیرے کو نماز سنبھال لے. اب قاعدہ پڑھانا آتا کہ تیرے کو عربی قاعدہ پڑھانا، چل ہمارے 20-25 بچے ہیں محلے کے، ان کو پڑھا دیں، 2000 روپے دے دیں گے مہینے کی. کیسا پڑھاتا ہے، آتا بھی ہے کہ نہیں، اس سے کوئی لینا دینا. اس کو بھی چائے پانی کے خرچے کو نکلنا گھر والے دیتے نہیں، وہ الٹا بولتا کہ چلو یہی ٹھیک، بیڑی کا خرچہ تو نکل جائے گا. کیا لینا دینا ہے؟ کیسا بھی پڑھ رہا ہوں گا قرآن، آڑا ٹیڑھا غلط سلط ہو جا رہی نا نماز. بس یہ اس طرح کی جو ذہنیتیں ہوتی ہیں، یہ بہت خطرناک ذہنیتیں ہوتی ہیں. یہ تباہ کن لوگ ہوتے ہیں، دین اور دنیا دونوں کو تباہ کرنے والے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اہل جو ہے کسی کام کا اس کو ذمہ داری دو، کوئی حرف شک نہیں ہے اس میں. اگر وہ اس کا اہل ہے، وہ ذمہ داری اچھے طریقے سے حق کے ساتھ پوری کر سکتا ہے، اس کو رکھو. اسی لیے فقہ نے مسئلہ بیان کیا نا فتنے سے بچانے کے لیے کہ جس امام کو لوگ پسند نہ کرتے ہوں اس کو خود ہٹ جانا چاہیے تاکہ کوئی فتنہ ہی برپا نہ ہو. مگر شرط یہ ہے کہ لوگوں کے ناپسند کرنے کی وجہ ان کی ذاتی دشمنیاں نہ ہوں بلکہ شریعت کی بنیاد پر ہوں کہ بھئی یہ ہماری نماز کا امام ہے مگر یہ ایسے ایسے کام کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہے. اہل علم سے پوچھ کر وہاں پتہ چلے کہ ہاں بھائی واقعی یہ شخص جو تمہاری نماز کا امام ہے اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہو رہی تمہاری، تو پھر اس کو ہٹا دینا چاہیے اگر فتنہ نہ برپا ہوتا ہو. ورنہ پھر امام کو خود ذمہ دار بنا دیا گیا ہے کہ وہ خود یہ سوچے کہ بھائی لوگ مجھ سے ناراض ہیں، زیادہ لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنے کو پسند نہیں کر رہے،
میں خود ہی ہٹ جاتا ہوں، فتنہ نہیں برپا کرنا۔ مگر سارے فتنے ہی فتنے ہو گئے بس، ہر جگہ ہر کام دینی اداروں میں کیا، مدرسوں میں، مسجدوں میں، جماعتوں میں، سماج میں، سیاست میں، سب جگہ بس نااہل لوگ گھس گئے ہوئے ہیں، تباہی مچا رہے ہیں۔ یہ بھی عذاب کی صورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ان نااہلوں کی نااہلیت کی تباہ کاریوں سے امت کو، امت کے ہر فرد کو، امت کے ہر ادارے کو اور اپنے گھروں کو تو محفوظ فرما، اور اپنے گھروں میں اور اپنی نبی کی اس آخری امت کی اصلاح کے لیے مخلص اور خالص دیندار لوگوں کو، اہل علم اور باصلاحیت لوگوں کو اس فرض کو انجام دینے کے لیے آگے آنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔